بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں، موجود ہیں خالد بھائی۔ بہت پرانا چہرہ ہے لیکن نئے انداز میں آپ کو دکھائیں گے، اور اس پر تھوڑی سی میں گفتگو بھی کروں گا پہلے، بعد میں ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یقیناً ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جس پر انسان کو یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کو اگلی زندگی جینے کا اصل جو راستہ ہے وہ دکھاتا ہے۔ اور پھر اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان کے اوپر کوئی سخت آزمائش آئے، تھوڑی بھی آ سکتی ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ ہم تھوڑے سے بھی آزمائیں گے، زیادہ سے بھی آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہر طرح کی آزمائش سے گزار کے اس بندے کو جو نکھارتا ہے۔ آج وہ ہمارے سامنے نکھرا ہوا انسان بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ نہیں، الحمدللہ بھی تو نکھار چل رہا ہے نا۔ تو خالد بھائی سے آج ان کی جو ہے نا کچھ شاعری ہے وہ ہم نے سننی ہے۔ یقیناً جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کو مضبوط کر لیتا ہے نا تو پھر انسان دوسروں کے لیے مثبت انسان بن جاتا ہے اور محبت والا انسان بن جاتا ہے، نفرتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور محبتوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا انسان بنائے، ہم سب کو ایسے انسان بنائے کہ جو لوگوں کی نفرتوں کو سمیٹ لیں، اور محبت جو اس نے جمع کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ایسا انسان بنائے کہ ہم اس کو تقسیم کرتے رہیں اور اسی کو تقسیم کرتے کرتے اللہ کے پاس جنت میں چلے جائیں۔ ہاں جی خالد صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کی کامیابی کا جو راستہ ہے نا، انسان کے خود کے احتساب سے ہی بالکل انسان حقیقی بلندی کو اور اللہ کی خوشنودی کو عمل احتساب سے گزر کے ہی عمل احتساب سے گزر کے ہی مکمل کرتا ہے۔ تو آپ نے وہ احتساب کے اوپر ایک شعر بھی لکھا تھا، وہ تو سنائیں ذرا۔ ہاں، میں لکھا کہ بھئی جو انسان دیکھیں جی، ایک منٹ میں معذرت جی انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ شاعر کہتا ہے، جی ہاں، آج شاعر نہیں کہتا، آج ہمارے بڑے بھائی خود کہہ رہے ہیں۔ شکراً۔ ہاں جی، دیکھیں انسان کو جو حسد اور انسان کے اندر جو کینہ ہے، یہ انسان کو یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی انسان کو بیماری چھوٹا ہے۔ کرتا ہے۔ تو میں نے اسی پر ایک دو چار جناب شعر لکھے ہیں۔ آگ لگائے بیٹھے ہو جذبات جگائے بیٹھے ہو، آگ لگائے بیٹھے ہو جذبات جگائے بیٹھے ہو، کیوں اپنی تباہی کے نشان ملائے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، کیوں اپنی تباہی کے نشان ملائے بیٹھے ہو، ہاں، مجرم بھی تم ہی خود ہو آپ اپنی عدالت میں، واہ، مجرم بھی تم ہی خود ہو آپ اپنی عدالت میں، آپ اپنی عدالت میں، کیوں صرف نظر کر کے نقصان اٹھائے بیٹھے ہو، واہ، سمجھو گے تو سادہ ہے بات اپنی سیاہی کی، واہ، کسی پہ نہیں۔ ہاں جی، جو انسان امر احتساب ہے ہی یہ ہاں کہ جی، انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ میں خود کو مصروف کر دیکھیں جی، ایک احتساب تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہاں جی، اس احتساب سے پہلے ہاں جی، اگر اپنا احتساب کر لیں گے تو اگلا احتساب آسان ہے۔ یہ توفیق ہے۔ ہاں جی، سمجھو گے تو سادہ ہے بات اپنی سیاہی کی، زبردست، کیوں خود کو اپنے سے فلاطون بنائے بیٹھے ہو، افلاطون یعنی بنائے بیٹھے، ہاں، اللہ اکبر، یعنی اپنے آپ میں ہی آپ متکبر انسان بنائے بیٹھے۔ منزل کی طرف دیکھو مشکل ہے سفر تیرا، منزل کی طرف دیکھو مشکل ہے سفر، مشکل ہے سفر تیرا، کیوں ہاتھ میں لوگوں کے گریبان اٹھائے بیٹھے، آئے ہائے ہائے ہائے، زبردست، سبحان اللہ، لوگ اپنی منزل چھوڑ کے لوگوں کی منزلوں کی طرف نشانہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ جی، زبردست، بہتر انسان دیکھیں وہ ہے نا کہ جو اپنے ہی نفس کا اس کا احتساب کرنے میں جی، اور اپنے ہی نفس کا تزکیہ کرنے میں لگا رہے، وہ تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ بالکل، اور جو اس کے بالکل برعکس ہو جائے، اس کے الٹ ہو جائے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھول جائے، بالکل، اور وہ جو ہے نا وہ کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کی برائیاں، کبھی کسی کی مطلب ان کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں، کیوں بجائے اس کے، ہاں، کیوں، بالکل صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک نفع بخش انسان، بالکل صحیح ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو پڑھنے کی بجائے لوگوں کو پڑھنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے خود کو پڑھ لیا نا، جی ہاں، آپ معاشرے کا بہترین فرد ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ خود کو نہیں پڑھ سکے جی ہاں، تو خدا را یہ کام مت کریں، ہاں جی،
کہ آپ لوگوں کی جو لیگ پولنگ جسے کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنا لوگوں کی تباہی کا سبب مت بنے، برا سوچنا، بالکل بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ شاعری ایک اپنے آپ میں ایک زبان ہے، ہاں جی، اور اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو آج کے دور میں ہم سمجھا سکتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح. آپ نے بڑا خوبصورت 2-3 پہلے شعر سنائے تھے، وہ تو دوبارہ ذرا سنائے مجھے. ہاں جی. خیرہ نہ ہو آنکھیں کبھی، ہاں جی، خیرہ نہ ہو آنکھیں کبھی چمکتے سراب سے، چمکتے سراب سے، تھک کے تو گر جائے گا زندگی کے باب سے. اللہ اکبر، ہر سو اجالا کرو بن کے چراغ سحر، واہ، کہ جیسے بڑھتی ہے روشنی لوگوں کو آفتاب سے. آفتاب سے، رکھ سمندر کی طرح ظرف کو اپنے وسیع، واہ کہ فیض پائے زندگی مشت تراب سے. واہ، زبردست، تقریر کو ذرا روک کر تاثیر سے تو کام لے، واہ، گزار اپنے آپ کو عمل احتساب سے. گزار اپنے آپ کو عمل احتساب سے، یہ چیز عمل احتساب، زبردست. جی جس نے عمل احتساب کا عمل خود پہ کر لیا نا، ہاں جی، کامیاب بالکل ہو گیا صحیح، وہ انسان. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. دیکھیں انسان کو قرآن کریم تو ایک ہمیں ہدایت اور راستہ اور بہترین جو روشنی کا راستہ ہے وہ تو ہمیں دکھاتا ہی ہے. بالکل صحیح. اسی کی وجہ سے انسان کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ جی وہ مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. علامہ اقبال کا آپ شاعر شعر اس کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، سارا قرآن پاک کا ترجمہ ہے. جی ہاں بالکل صحیح. اس نے انسان کو اس کا جو صحیح جو مقام تھا وہ قرآن کریم نے تو بیان کیا، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جو بیان کرنے کا طریقہ تھا وہ شاعری تھی. شاعری کے ذریعے سے بڑے بڑے انقلاب آ گئے. علی بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا فضل اگر آپ نے کسی انسان میں دیکھنا ہے، جی صرف ایک جو ہے نا نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بالکل. آپ کو اگر اللہ پاک انسانوں کے لیے نفع بخش بنا دینا، اللہ اکبر، کہ آپ جو ہے نا وہ صرف انسانوں کے لیے، صرف انسانوں سے آپ کو، انسانوں کو ایک چیز ملتی ہے آپ سے، نفع، نفع. بس. وہ جو حدیث بھی ہے ہاں، وہ حدیث خیر الناس ہاں، من ينفع الناس. صحیح. اللہ اکبر، ہاں، صحیح اگر بات، آپ نفع بانٹتے ہیں نا لوگوں میں، بہترین تو آپ انسان. سمجھیں کہ اللہ پاک کا آپ پہ کرم ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا ہے. جی الحمدللہ. ہاں، یعنی انسان بن کے رہے، سانپ بن کے نہ رہے. ہاں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سانپ کہنے لگا جی ہم انسانوں کی بستی سے نکل آئے ہیں، وہاں پہ انسان بستے ہیں. بالکل صحیح ہے. سانپوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ڈسنے کی عادت ہماری ختم ہو گئی، انسانوں کی شروع ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. چلیں جی الحمدللہ. تو یہ کیسے مطلب شاعری کیسے اچانک آنی شروع ہو گئی؟ دیکھیں علی بھائی، اللہ پاک نے جیسے اللہ انسان کا خالق ہے، ایسے آپ دیکھیں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں علمہ البیان، کہ اللہ پاک جیسے انسان کی تخلیق فرماتے ہیں ایسے انسان کے جو بیان ہے نا، بیان اس کا بھی خالق اللہ پاک ہے. اور انسان کے بیان کی جو پہلی عملی شکل ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ روتا ہے نا، تو رونا اس کا پہلا بیان ہوتا ہے. اللہ اکبر. علمہ البیان. ہاں، اور اس بیان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ جناب یہ اشعار ہیں اور یہ شاعری. ہاں جی. آپ اس میں سمندر کو پوجے میں بند، یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا علمہ البیان کی جو تفسیر ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر انداز میں جی ہاں، اپنی بات کو سمجھانے کی اللہ نے توفیق دے دی. جی ہاں بالکل صحیح بات. یہ تفسیر ہے. ہاں یہ تفسیر ہے. ہاں جی. اور یہ تفسیر بھی اللہ پاک آپ کو خود ہی سکھاتا پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں جی. صحیح بات. اس کی جناب ان کی گہرائیاں، ان کی جناب جتنی بھی جناب اس کے اندر ان کی وضاحتیں ہیں، ان کی وضاحتیں اللہ پاک آپ کو کرم فرماتے ہیں اور تو بات عطا کی. اور آگے سورۃ الرحمن میں جو اللہ نے کہا علمہ البیان، جی ہاں، بیان یعنی آپ کی بات یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہاں جی. کیونکہ اگلی آگے جو آیات ہیں تقریباً میرے خیال 11 آیات ہیں، فبی ربکما تکذبان، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے بیان کرنے کی کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. دیکھ لیں اللہ. تو یہ انسان کا جو پروسیس ہے نا بیان کرنے کا، یہ بھی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قوی ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے.
صحیح بات ہے. اس کی بھی گروتھ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک منٹ، زندگی میں کہاں تک ٹھوکریں کھانے کے بعد انسان، یعنی کب انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد سنبھلتا ہے، میرے خیال یا کیسا انسان سنبھلتا ہے؟ میرے خیال میں جب انسان جو ہے وہ اس کا اندر بولتا ہے نا، جب انسان اللہ کے سامنے اس کا باطن جو ہے، باطن اس کا جس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا اور فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ پاک کرم فرما، اور ایون کہ انسان بہت زیادہ علائشوں کے اندر بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. ظاہراً جو ہے نا وہ ان علائش اور مصائب کے اندر جناب پھنسا ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یعنی وہ بظاہر جو ہے نا ان چیزوں سے چاہتا ہے کہ یار میں ایسے جناب گلو خلاصی حاصل کروں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھنسا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کی سچائی جو ہے نا اس سے اللہ پاک اس کو راستہ مہیا کر دیتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو بے سمجھ رہتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز ہے. صحیح بات ہے. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ، اور جب بھی اسلام آباد آئیں گے، پنڈی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور شعر و شاعری جو ہے نا یہ میرا اپنا بڑا اچھا شوق ہے، اور الحمدللہ جزاک اللہ خیر جی. ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. یہ ایک لائیو ایسی کہانی ہے کہ جس کو ہم نے بچپن سے جوانی تک، بڑھاپا تو ابھی نہیں کہہ سکتے، ہم بڑھاپے میں نہیں گئے تو یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں بڑھاپے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. تو بچپن سے ابھی تک جو جوانی ہے جس میں ہم نے، یعنی تقریباً ہمارا بچپن آپ کے ہاتھوں میں. بالکل بالکل. تو میں پڑھاتا بھی رہا. ہاں جی، وہ وقت اور آج کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسے کہتے ہیں تغیر الحیات. بالکل ہے. جو زندگی کو، یعنی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جیتی جاگتی ہمارے سامنے مثال ہے، اور ایک نہیں بہت ساری مثالیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سب کے باوجود ہم اور آپ زندہ سلامت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، اسی رشتے کے ساتھ، ہاں جی، اسی محبت کے ساتھ.